السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خلیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، آزادی ایک نعمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہر سال یکم نومبر کو گلگت بلتستان کے غیور عوام اپنے علاقے کی آزادی کے نسبت سے اس دن کو مناتے ہیں، اور ہمارے آج کا یہ خصوصی ٹرانسمیشن جس کے مہمان ہیں جناب عنایت اللہ صاحب، کسی تعارف کو محتاج نہیں، شاعر بھی ہیں اور اس جغرافیائی حدود کو بھی بخوبی اور تاریخی حوالے سے بھی علم سے مالا مال ہیں، اور ساتھ ہی ہم کچھ آپ لوگوں کے خدمت میں کچھ ننھے منھے بچے حضرات جو کہ اس آزادی کے حوالے سے کوئی اس پروگرام کے تحت انشاءاللہ ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، اور ساتھ ہی یہ لوگ آزادی کے حوالے سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کے لیے یہ لوگ جوابات بھی دیں گے۔ اور بچوں کا تعارف کرتا چلوں تو سب سے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ عرفان سیف، جو کہ نیشنل لیول پر نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں حنین علی، اور میرے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں عاطف اور ساتھ ہی احتشام۔ تو پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان بچوں سے کچھ سوالات کریں گے اس گلگت بلتستان کے آزادی کے حوالے سے، اور بچے جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، یکم نومبر کے دن صرف گلگت بلتستان کے لوگ یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس دن کو خاص کیوں مناتے ہیں؟ یکم نومبر سن 1948 کو یہاں کے غیور عوام نے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے ہر سال گلگت بلتستان کی عوام جشن آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دوسرا سوال یہ ہے، سن 1948 کو جی بی کے غیور عوام نے کس سے آزادی حاصل کی تھی؟ کون جواب دیں گے آپ دونوں میں سے؟ جی۔ سن 1948 میں جی بی کے غیور عوام نے ڈوگرا راج کے ظالم حکومت سے آزادی حاصل کی تھی۔ تیسرا سوال ہے، ڈوگرا سکھ راج کہاں سے آئے تھے؟ جی۔ ڈوگرا سکھ راج کشمیر سے آئے تھے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، ڈوگرا راج نے اس علاقے میں کتنے سال حکومت کی؟ ڈوگرا راج نے یہاں پر کم و بیش 100 سال حکومت کی۔ سوال یہ ہے، جنگ آزادی کس مقام پر لڑی گئی تھی؟ عرفان سیف بھائی۔ جنگ آزادی تھرگو کے مقام پر لڑی گئی تھی، یہ جگہ تقریباً سکردو سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یقیناً آزادی ایک نعمت ہے، تو ہم ہر سال یکم نومبر کو گلگت بلتستان کے جو خوبصورت لوگ اس خوبصورت خطے کی آزادی کے موقع پر جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، تو اس جشن کے حوالے سے اس یکم نومبر کو آزادی کیسے حاصل ہوئی، سکھ ڈوگرا راج سے ہمارے جو آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کس طرح کس اذیتوں سے، آج کل جو جدید آلات ہے، اسلحہ ہے اور جدید ہتھیار ہے، اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، کس حالت میں انہوں نے یہ آزادی حاصل کی ہمارے لیے، ہم ان اسلاف کی قربانیوں کو نہیں بھولتے، ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، بلکہ ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، ساتھ بیٹھے ہیں جناب عنایت اللہ صاحب، کسی تعارف کا محتاج نہیں، شاعر بھی ہیں، اور اس علاقے کے خد و خال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم ان سے اس آزادی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور کچھ سوالات بھی کریں گے، اور کچھ معلومات جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی کیا عاصم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچز کو اس قابل سمجھتے ہوئے آپ کے چینل کے ذریعے مخاطب ہونے کا موقع بخشا۔ میں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام گلگت بلتستان کے باسیوں کو جشن آزادی گلگت بلتستان
کا مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، 1 نومبر کو سن 1947 اور 48 کو، یعنی گلگت اور بلتستان دونوں کہ جو آزادی حاصل ہوئی تھی، اس کے جو ہے تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو ہے معلومات جی مہربانی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے قبضے کے بعد 1935 میں انگریزوں نے گلگت بلتستان کا علاقہ مہاراجہ ہری سنگھ سے لیز پر حاصل کیا تھا اور اس کی دفاع گلگت بلتستان اسکاؤٹس کو سونپا تھا، جس کے ذریعے اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ جب 1947 کو پاک و ہند 2 آزاد مملکت بنا تو انگریزوں نے یہ علاقہ برٹش گورنمنٹ نے دوبارہ مہاراجہ ہری سنگھ کو واپس کر دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے ایک نمائندہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گورنر بنا کر گلگت بھیجا، جس نے اس علاقے کو اپنے کمان میں لینے کی کوشش کی، لیکن گلگت بلتستان کے غیور عوام نے گلگت اسکاؤٹس کے نوجوانوں سے مل کر اس ظلم کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور یہاں کے عوام نے گنسارا سنگھ کو بالآخر گرفتار کر لیا اور 1 نومبر 1947 کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ جمہوریہ گلگت کے نام پر ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا اور اس کی سب سے پہلے صدر راجہ شاہ رئیس صاحب تھے اور اس کے آزاد ریاست کا قیام کے عمل میں لایا اور کرنل مرزا حسن خان کو فوجی سربراہ مقرر کیے۔ 15 روز کے بعد گلگت کے عوام نے اسلامی رشتے کی بنیاد پر مملکت خدا آزاد پاکستان کے ساتھ بلا شرط و شروط الحاق کر دیا۔ اس کے بعد آزادی کی لہر بلتستان تک پہنچی اور کم و بیش 6 ماہ کی جد و جہد کے بعد بالآخر 14 اگست 1948 کو بلتستان بھی آزاد ہوا اور اس کے بعد ہر سال 1 نومبر کو جشن آزادی گلگت بلتستان منانا شروع کیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مفید اور اچھے معلومات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ آپ یہ بھی بتائیں اس خطے کی جو ہے جغرافی حدود، جیسا کہ مشرق میں چین اور افغانستان ہے اور مغرب میں خیبر پختونخوا ہے اور ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، یہ سب کے جو ہے دامن میں گلگت بلتستان ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی یہ خطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، چاروں طرف یہاں گھرے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ اور واخان کی پٹی ہے جو چترال کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں ملتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی سرحدیں ملتی ہے، تو یہ بہت تاریخی اہمیت کے حامل خطہ مانا جاتا ہے۔ بالکل، یہ اگر ہم پہاڑی سلسلے اور یہ جو بلند و بالا قراقرم اور ہندوکش اور کوہ ہمالیہ ان کی بات کریں، وہ بھی اس سرزمین میں ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے دنیا کے جو دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اس خطے میں واقع ہیں۔ کیا یہ جو چوٹیاں ہیں یہ دنیا کے پاپولر چوٹیاں ہیں، کیا اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس علاقے میں؟ بالکل جی جناب، یہ پاکستان بلکہ ورلڈ لیول پر یہ اس کی چوٹیاں مشہور ہیں، دنیا سے لوگ K2 پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نانگا پربت ہیں، مختلف قسم کے گانچھے میں تقریباً 5-6 پیکس ہیں، تو مختلف سیاح صرف انہی پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ جی ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو ثقافت ہے، کہتے ہیں جو قوم اپنے ثقافت کو جو کھو دیتے ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتی ہے۔ تو ہم جناب عنایت اللہ صاحب سے ہم GB کے یعنی گلگت بلتستان کی ثقافت کے حوالے سے بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب عنایت اللہ صاحب نے یہاں پر اس وقت ہم جس اسٹوڈیو میں موجود ہے اور یہاں ہم رچمنڈ گیسٹ ہاؤس میں، یہاں بھی DC یعنی GB گلگت بلتستان کے ثقافتی جو کھانے ہیں، ٹریڈیشنل ڈشز ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر یہ واحد مرکز ہے، یہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ ہم اس ثقافت اور اوورآل گلگت بلتستان کی جو ثقافت ہے، ٹوپی ہے اور جو جی بابو صاحب آپ خود ہی بتائے ہیں۔ بالکل جی، یہاں کی ثقافت بہت رچ ہے،
यहाँ 700 साल पुरानी चकचन मस्जिद है जिसकी तामीरात आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत खूबसूरत कशीदाकारी की हुई है। इसके अलावा खाने के यहाँ के अलग नमूने हैं जिनमें मुख्तलिफ बल्ती डिशेस हैं। इसके अलावा हर चीज़ में यहाँ की सकाफ़त, लिबास में, रहन सहन में, हर चीज़ में अलग है। तो लोग सिर्फ इसी सकाफ़त को देखने के लिए नीचे पाकिस्तान से, बाहर मुल्कों से लोग इसी सकाफ़त को भी देखने के लिए आते हैं। हमें चाहिए कि हमें हमारे इस सकाफ़त को ज़िंदा रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके यहाँ गेस्ट हाउस में दुनिया भर से गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके क्या तासरात होते हैं हमारे सकाफ़त के हवाले से? बिल्कुल जी, जो गेस्ट यहाँ आते हैं, इस साल जो आए हैं, इन्होंने हमारे इस बल्ती टच को बहुत पसंद किया और ख़ुसूसन ये तामीरात हैं। इसके अलावा हमारे खाने हैं, बल्ती प्रपू हैं, मरजन हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होता था तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जी। हम ये अक्सर हम ख़ुद ही ये महसूस करते हैं हमारी ये जो देसी खाने हैं वो भारी होते हैं। क्या वो जो बाहर के ख़ुसूसन पंजाब के इलाके के लोग बिल्कुल हल्के खाने खाते हैं, उनको कोई मसला प्रॉब्लम तो कोई मसला नहीं हो गया जी, बल्कि बार बार फरमाइश करते थे, जैसे वो बल्ले वगैरह और फड़िंगे बल्ले, इस तरह के वो डिमांड करके आते थे। बिल्कुल। और जहाँ तक हम इस इलाक़े की बात करें और आला इलाक़े की जो तामीराती है, जो पुराने ज़माने की, यानी आपने बताया 700 साल पुराने जो इमारतें अभी तक कायम हैं। जी, ये बहुत मुनफरिद अंदाज से बनाया जाता था। उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। लकड़ी को इतना खुश्क किया जाता था कि सुना है कि 2-2 साल 3-3 साल उसको खुश्क करने में लगा रहता था। तो हमारे यहाँ के वाड़ी के खानका वो भी बहुत मशहूर हैं, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 300-400 साल वो भी पुराना मस्जिद है। तो इस हिसाब से वो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। जी, में मुख्तलिफ कोई ना कोई जो है पुराना इमारतें और पुराने जो सकाफ़ती हमारे आबा व अजदाद ने बनाए थे वो अभी तक महफूज और कायम दायम है। हम थोड़ा सा इस सियासी और तनाजुर से भी बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान को मुजव्वज़ा सूबा तो बनाया गया था, लेकिन जो आइनी हुकूक अभी तक जो है नसीब में नहीं हुई। 2009 में, जहाँ तक हमारे मालूमात के मुताबिक 2009 में ये मुजव्वज़ा सूबे के तहत पहले इलेक्शन कराए गए थे। क्या कहेंगे? जी, सूबा तो बनाया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेअख्तियार सूबा है। कोई हुकूक हमें हासिल नहीं है, हम वोट नहीं डाल सकते हैं, कौमी असम्बली में हमारे मेंबर नहीं है, सेनेट में नहीं है। बहरहाल इसमें भी कुछ हुकूमत के मसाइल होंगे, तो मेरे हिसाब से मुकम्मल बाख्तियार सूबा नहीं है। जी, आप क्या समझते हैं, क्या ये सूबा बनना चाहिए इस इलाके को? बिल्कुल जी, जिस तरह हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को अपने उसमें शामिल किया है और बाकायदा सूबे का दर्जा दिया है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमें सूबे का दर्जा दिया जाए और बाकी जो सूबों को हुकूक हासिल हैं वो जीबी को भी दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल हुकूक मिलना चाहिए। ये हक़ मिलेगा तो इलाक़े तरक्की पाएगा। जहाँ तक हम डोगरा सिख राज की जो हुकूमत थी उसकी बात करें तो इंतहाई वो सख्त मिजाज के राजा थे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत ही जालिम और जाबिर हुक्मरान थे। हर किस्म के जुल्म आवाम से रवा रखता था। इवन कि मेरे दादा मरहूम के ज़बानी मुझे अभी तक याद है, उधर केरस में पड़ाव के नाम पे बोझ उठाने के ले जाता था। तो एक दफ़ा दादा मरहूम ने कहा कि मुझे ज़्यादा जल्दी से ये बोझ दे देंगे, तो उसको उधर ही पीटा गया और बेचारे को बुरी तरह मारा गया। इस तरह के जुल्म उस ज़माने के डोगरा राज के एक चपड़ासी रवा रखता था। बाकी तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, पटवारियों की तो बात ही नहीं है। एक चौकीदार या चपड़ासी आते थे तो हमारे लोग थर थर कांपते थे और बेचारों पर बेइंतहा जानवरों की तरह जुल्म सितम किया जाता था। अल्लाह के फजल व करम से आज़ादी की बनियामत आज हम खुली फ़िज़ा में आज़ाद सांस ले रहे हैं। तो तारीख़ के हवाले से जो ये डोगरा राज सिख जो कश्मीर से आए थे और उन्होंने काबिज़ हुए थे यहाँ पर। जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्ती काबिज़ हुए थे और हमारे मुकामी राजाओं के ज़रिए यहाँ पर हुकूमत की जाती थी और आवाम से बेइंतहा टैक्स
اور باقی لوازمات حاصل کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی دینے کے سے لے تو لاحت سے کام لے تو اس کو بری طرح پیٹا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سنا ہے کہ پڑوں میں ان کے اہلکاروں کے بیوی بچوں کو بھی اٹھا کر لے جانا پڑتا تھا۔ جی، آپ نے کہا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہ پرانے زمانے میں ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی یہ سنتے آئے ہیں، اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، اور یہ جو صرف یہ خوبانی اور جو ایون کے جو شیتوت کے موسم میں وہ بالکل چولہا جلاتے نہیں تھے، تو اس وقت ٹیکس کیسے ادا کرتے تھے ان ظالموں کو؟ یہ بڑی مہربانی ہے، بیچارے عوام سال کے شروع سے ہی ان ٹیکس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کو محفوظ رکھتے تھے تاکہ ڈگورا کے جو اہلکار آئے تو ان کو ادا کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے بھی سنا ہمارے آباء و اجداد نے کتنے ظلم اور ستم کے ساتھ اس وقت جو ہے مہاراج ڈوگرا راج سنگھ سے جو ہے سنگھ کی حکومت انہوں نے برداشت کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہوئے، اسی لیے ہمارے اسلاف نے جد و جہد کی اور باقاعدہ اس سکھ راج ڈوگرا سکھ راج کے جو ظالم افواج کے ساتھ خونریز مارکے کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنا چاہیے۔ یقیناً آزادی کی جو خوشی کے لمحات پوری قوم کو بھی مبارکباد ہو۔ آخر میں آپ اس آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے اپنے قوم کو؟ جی، میں جی بی کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امن سے رہیں، آشتی سے رہیں، نفرت نہ پھیلائیں، مذہبی منافرت نہ پھیلائیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، تو ممکن ہے کہ ہمارے یہ خطہ جنت نظیر کشمیر کی طرح انشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، اور ہر طرح کے سیاح یہاں آئیں گے اور بہت ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ امن ہے تو سب کچھ ہے، لہذا امن سے رہیں، محبت سے رہیں، عقیدت سے رہیں، احترام سے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ ہمارے ساتھ مشہور نعت خواں عرفان سیف بلتی بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ مشہور جو منظور بلتستانی کا جو ترانہ ہے فخر پاکستان گلگت بلتستان، کیا آپ سنانا پسند کریں گے؟ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ ہے میرا ایمان پیارا پاکستان، ہے میرا ایمان پیارا پاکستان، ہے میری پہچان گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ جھیل چشمے آبشار رنگ خوشبو اور بہاریں، جھیل چشمے آبشار رنگ خوشبو اور بہاریں، رب کا ہم پر ہے بڑا احسان، سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ راکا پوشی نانگا پربت ہم پہ ہے رب کی عنایت، راکا پوشی نانگا پربت ہم پہ ہے رب کی عنایت، اور دسائی کے ہرے میدان، سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ جیون میرا کیٹو میرا ہے پربتوں کا سلسلہ، جیون میرا کیٹو میرا ہے پربتوں کا سلسلہ، ہم ستاروں کے بنے مہمان، سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان۔ فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔
اے وطن تو کر اشارہ ہے لہو حاضر ہمارا، اے وطن تو کر اشارہ ہے لہو حاضر ہمارا، میرا ہر بچہ ہے لال کی جان، سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان، فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان، فخر پاکستان گلگت بلتستان، میرا دل میری جان گلگت بلتستان۔ خوبصورت سرزمین گلگت بلتستان کے غیور عوام کو ہمارے نیٹ ورک قراقرم میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً آزادی ایک نعمت ہے، ہم بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے اسلاف کے خون شامل ہے، اور میں بذات خود اور ہمارے نیٹ ورک کے تمام ٹیم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے تمام مہمانوں کا ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عوام گلگت بلتستان کو ایک بار پھر جشن آزادی گلگت بلتستان بہت بہت مبارک ہو۔ نعمان شاہ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔